جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آئی میرے بھائی؟ جی اب آواز صحیح ہے. پہلے کیا تعارف تھا کرائیں آواز اپنا. نہیں صحیح آ رہی تھی. یار پہلے پتہ نہیں، یہ بڑی عرصے سے تھا تو میرے دوست آیا تھا، میں نے اس سے بتایا، میں نے کہا یار یہ میرے اسکائپ میں پرابلم ہے، اچھا تو اس نے اچھا. پھر میرا اسکائپ ٹھیک کر دیا. او بس صحیح ہوگی اب تو بات کلیئر ہے. دراصل ایسا ہاں ہے کہ لکھ کے بات کرنا اور وہ بھی پھر اسکائپ کے اوپر، تو اسکائپ میں جب وائس کی سہولت موجود ہے تو پھر بندہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائے. بالکل، کوئی شک نہیں، کوئی شک وہ ایسا ہے، نہیں. سمجھنا سمجھانا آسان رہتا ہے، لکھ لکھ کے کئی باتیں پھر الجھ جاتی ہیں. کوئی شک نہیں. آج آپ مجھے اپنے نا دین کے بارے میں سمجھائیں گے. میں نے آپ سے سوال کیا نا، جو کیونکہ آپ کو پتا ہے میں احمدی ہوں، جی ہے نا. تو آپ ایک صاف سی بات کروں گا، آپ احمدیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، میں نے جو آپ کو محسوس کیا کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو آج آپ جو ہے نا، آپ مجھے سمجھائیں گے کہ ہم کون سا دین اچھا ہے، احمدیوں کیونکہ کو میں تو نہ اچھا نہیں سمجھتے. یہ مراد یہ ہے کہ پیچھے شور بہت آ رہا ہے. ایک منٹ، ایک منٹ چپ کرنا میرا. جی آپ بولیں. بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جی احمدیوں سے ہمیں کوئی بغض یا اناد نہیں ہے. جب بھی کسی چیز سے، کسی شخص سے نفرت کی جاتی ہے تو اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کو مد نظر رکھ کے، اس کے عقائد و نظریات کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی اچھا. شخصیت سے، کسی ایک فرد سے دشمنی یا بغض شناخت نہیں کی جاتی. اچھا. میں آپ سے، ہاں جی، میں آپ سے نا ایک بات کرتا ہوں. جی کوئی جی غلط کلامی نہیں کی جائے گی ہماری، جو بھی بات ہوگی اس کے تو غلط بات نہیں کی جائے گی، نہ کسی کو گالی دی جائے گی، جی نہ کوئی اور بالکل بات. پیار بالکل. محبت، کیونکہ میں ہر کام جو ہے نا پیار محبت سے کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی تو میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہم دونوں جو ہے نا آپ سے بات کر رہے ہیں. جی جی آپ ٹھیک ہے. دونوں کریں بات، بخوشی تو کریں. بڑے بھائی بھی آپ سے سوال کریں گے، ہاں وہ بھی سوال کریں گے، میں بھی کروں گا. میرا سوال یہ ہے سر جی کہ میرا سوال تو آپ، پہلے سن لیں، آپ میرا سوال تو سن لیں. چلیں برائے. جی آپ اپنے سوال کرتے جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. نہیں نہیں، لیکن میں نے آپ سے بولا تھا کہ آج آج آپ نے میرے سوالوں کے جواب دینے. جی میں نے آپ آج سے نہیں، پہلے، میری آج آپ سے پہلی گفتگو ہے. بالکل ایک دن پہلے میسج ہوئے تھے، لیکن آپ نے جو ہے نا وہ میسج ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اس ٹائم مصروف تھا، میں جی کام جی پہ تھا. ایسا ہے کہ وہ تو میں نے اس کا، میری آج آپ سے پہلی فرسٹ گفتگو ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ہاں جی بالکل. بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا دین کون سا ہے، یہی پوچھا ہے. بالکل. ہمارا دین ہے اسلام. یار اہل اسلام. یہ پیچھے جو ہے نا، یہ جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو پھر بات صحیح مزہ نہیں آ رہا. اچھا جی. آپ نے سوال یہ کیا آپ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان جی ہیں. بالکل، جی جی کوئی شک نہیں، میں نے یہ ہم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. قرآن حکیم پر جی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن حکیم اوکے. کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے. جو یہ سارے کام کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. بالکل، میں بھی یہ سارے کام کرتا ہوں. جی آپ یہ سارے کام نہیں نہ کرتے. کیسے، آپ کو کیسے پتا؟ معاملہ یہ ہے کہ مرزا صاحب پر وحی نازل ہوتی تھی. جی جی بالکل. تو میں نے تو ابھی یہ کہا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو آخری کتاب مانتے ہیں. تو بالکل آپ مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب پہ وحی نازل ہوتی تھی، اس کا مطلب ہے قرآن تو آخری خدا کتاب ہے تعالیٰ نا. اس قرآن وہی کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے بندے سے، اے ہے نا، خدا تعالیٰ کا پیغام. بات پہلے جواب دے دیں آپ مجھے، پھر سوال میں سے سوال میں نکال نے آپ کو لیجیے گا. جواب دیا، میں نے جواب دیا آپ کو، میں نے کہا جی بالکل. آپ اس طریقے سے پھر مکالمہ کریں گے تو پھر تو بات زیادہ دیر چل نہیں پائے گی. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ سوال کیا بات آپ زیادہ دیر سے. چلنے والی ہے ہی نہیں ہے، بات کسی بات میں فرق ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر ہر بات لیں گے نا، میرے خیال سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے.
ہر چیز جو ایکول ہے، بس یہ ہے جی میں اس بات کو نہیں مانتا. جی آپ چلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. آپ آپ نے ایک نہیں سوال ابھی کیا اور مجھ نہیں سے. کریں، ایک ہی سوال پہ رہیں آپ، ایک ہی سوال ہاں پہ. میں نے اس کا ایک جواب دیا سوال جی کو خدا تعالیٰ. کمپلیٹ دیکھیں. ہمارے مکالمے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم جو ہے کہ پہلے ایک چیز کو مکمل کر لیں گے، پھر دوسری جانب بڑھیں بالکل گے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. ابھی آپ کی جانب سے ایک سوال ہوا ہے، میری جانب سے کوئی سوال نہیں ہوا، تو کم از کم جی جی آپ کا ایک سوال اور ایک میرا سوال. ٹھیک جی. ہے جی. ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ خدا مرزا غلام احمد صاحب پہ وہی نازل ہوتی تھی یا نہیں تھی ہوتی. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. آپ کے بھیا آپ نے جو کہا ہے نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، بات یہ بالکل چل میں بھی رہی ہے. مسلمان ہوں. یہ آپ مسلمان کا ہے تو میں نے اب رد کرنا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. تو اس کے رد میں بالکل نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم تو قرآن پاک کو آخری اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آپ اس یہ کو بات نہیں میں بھی مانتے. مانتا ہوں. میں مانتا ہوں. آپ آخری کتاب مانتے ہیں. بالکل. جی آخری کتاب ہے. تو پھر ایسا ہے کہ مرزا صاحب پہ بھی وہی نازل ہوتی تھی نا کہ نہیں ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ایک ایک یہ ایک بھائی ہیں میرے بھائی. جی بھائی. یہ بھائی ہیں صاحب. یہ بھائی صاحب آپ ایسا ہے تھوڑی دیر خاموش رہیں، یہ احسان اللہ صاحب سے گفتگو کر لینے دیں، یا آپ مائک پکڑ لیں. مائک دونوں نے پکڑا ہوا ہے. نہیں ایک تو شخص پھر بات ایک کر لے، کوئی ایک آپ میں سے ڈیسائیڈ کر لیں کس نے بات کرنی ہے. ہم دونوں ہی سن رہے ہیں. نہیں وہ سنے ہینڈ چاہے فری آپ پورے مجمع کو سنوائیں لیکن بات ایک کریں. اچھا چلیں ٹھیک. جی جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تو ایسا ہے احسان اللہ صاحب، احسان اللہ نام ہے نا آپ کا؟ جی احسان اللہ صاحب اور عرفان صاحب ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں. آپ کا نام احسان ہے؟ بالکل میرا نام احسان اللہ ہے. جی احسان اللہ صاحب میرے محترم، بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک آخری کتاب ہے. بالکل. چلیں ٹھیک ہے، شاباش. دوسرا یہ کہ اب قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آئے گی تو پھر یہ آخری تو نہ رہا. قرآن کریم کے بعد کتابیں تو لکھی جائیں گی. کتابیں لکھی جائیں گی، وہ کیسے جی؟ لکھی جائیں گی. نارمل ایک بندہ ہر بندہ کتاب لکھتا ہے اپنی نہیں نہیں زندگی پہ اپنے. خدا کتاب تعالیٰ کی یہ آخری خدا تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے. جی خدا تعالیٰ کی میں کہہ رہا ہوں آخری کتاب ہاں کیا ہاں ہے؟ ہاں خدا تعالیٰ. قرآن پاک ہے قرآن نا. کریم. تو بالکل. قرآن قرآن پاک جب آخری الحمد کتاب ہے تو میرے بھائی پھر مرزا صاحب پر جو وحی نازل ہوئی تو پھر تو یہ آخری کتاب تو نہ رہی قرآن پاک. کیوں نہ رہی؟ صحیفہ صحیح اتر الہام آنا. بات ایک بندہ کر تو لے مجھ سے، یا آپ کر لیں یا احسان صاحب کر لیں. چلے میں آپ بات کر رہا مائک ہوں. آپ پکڑ لیں، آپ مائک پکڑ لیں. پکڑ لیا اس بات کا میں جواب دیتا ہوں. اسی بات کا نہیں، آپ صحیح مکمل جب تک ہم بیٹھے ہیں ایک شخص بات کرے گا. صحیفے قرآن پاک کے علاوہ بھی اتر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اترے ہیں. ٹھیک ہے. 4 کتابیں اتری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت داؤد پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. یہ کتابوں کی سردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار تھے، ہیں اور رہیں گے تا قیامت. ٹھیک ہے. اور آخری نبی بھی ہم ان کو مانتے ہیں. اچھا جی. شریع. ٹھیک ہے. جی ان کے بعد کوئی شریعت نہیں. مرزا صاحب شریعتی نبی ہیں. مرزا صاحب ٹھیک ہے. شریعتی نبی ان ہیں. کے جی بالکل ان کے غلام ہیں. نہیں شریعتی نبی ان کی شریعت ہے نا. مرزا صاحب ان کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اور شرعی نبی ہیں. مرزا شرعی نبی نہیں، میرے منہ سے نکل گیا. ان کے غلام ہیں، ان کے تابع ہیں. ان کے تابع ہیں. نہیں ابھی جی تو قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب پر جو وحی نازل ہوئی وہ وحی جب نازل ہو گئی تو قرآن پاک تو آخری کتاب نہ رہی اللہ کی. وہ کیوں نہ ہوئی؟ ہم؟ اللہ پاک کیا کسی انسان سے مخاطب نہیں ہو سکتا؟ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کسی کلام سے قرآن پاک کے بعد کسی سے مخاطب ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں. کتاب قرآن پاک ہم خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. جی ہم نہیں کہہ رہے، نبی یہ اکرم اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. نہیں آپ کے بقول کہہ رہے ہیں آپ ہم کو مسلمان نہیں مانتے. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی مسلمان نہیں ہے. جی وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ ابھی ثابت کر دینا ہم میرے کہہ بھائی. رہے ہیں
हम कह रहे हैं नहीं देखें आप पाकिस्तान से हैं? जी इसको छोड़े, अब मैं जहाँ से भी हूँ आप बात करें। नहीं एक पाकिस्तान का मैं हवाला देना चाहता हूँ ना। ठीक दे आप, चाहे जर्मनी का दे दें। मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल करें आप। अच्छा ठीक है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जनाबे वाली मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अच्छा ठीक है, एक एक ठीक होगा, ठीक है, बाकी 72 जो है वो नारी होंगे। अच्छा वो कौन सी हदीस है? मैं मेरी बात सुने ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल ये बात गलत है कि सही है? आप मुझे बताएं कि कौन सी हदीस है। चलो मैं बता दूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ठीक है, तो लेकिन पढ़ा आप में इतना इधर, आप दोनों में पढ़ा लिखा कौन है? देखिए मेरी बात सुने, कुरान पाक की एक सूरत मेरे भाई आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं आपको 700 चीजें बताता रहूंगा, आप थोड़ी से मुंह हिला देंगे कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो फिर मुकालमे का फायदा तो ना हुआ। अच्छा आप हमसे मुकालमा करना चाह रहे हैं? मैं नहीं करना चाह रहा, एहसानुल्लाह साहब ने खुद कॉल की है, ये बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं। मैंने आपको कॉल की है, बिल्कुल। अच्छा मैं की बात पूछा है एक मिनट में मैंने आपको कॉल की है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन मेरी कॉल करने से पहले मैंने आपसे ये पूछा था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे अपने दीन के बारे में ठीक है, मैं बताएंगे। बता रहा हूँ ना, तो लेकिन जो आप लेके फिर रहे हैं, जो देखो आप मुझसे सवाल करते जा रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे, ठीक है, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, ये है वो है वो है ये है, मैं आपसे कई सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है। जी आप 101 सवाल करें, लेकिन ये है जवाब 102 कर लूंगा। नहीं मैं कह रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ, 1 से 2 नहीं 101 करने का आपको इख्तियार है, आप करें सवाल। लेकिन मेरे भाई ऐसा है कि मैं ये अभी आपके भाई जो है जिन्होंने माइक पकड़ा था वो हदीस पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 72 फिरके हो जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कौन सी हदीस में लिखा है, वो कह रहे हैं मैं आलिम नहीं हूँ। अब मैं कोई सी भी आपको कुरान की कोई आयत बताऊंगा, कोई हदीस बताऊंगा, आप कहेंगे मैं आलिम नहीं हूँ। दोनों हम दोनों पांचवी फेल हैं। ये 72 फिरके वाली कहीं बात नहीं लिखी। आप पांचवी क्या कह रहे हैं? पांचवी फेल हैं आप तो? अच्छा आप दोनों पांचवी फेल हैं, यानी प्राइमरी पूरी नहीं की हुई है आपने? की हुई, हाँ जी। अच्छा चले, मैं आपकी जो है ना मर्द समझ सकता हूँ। ऐसा है मेरे भाई, किसी पढ़े लिखे मुरब्बी को जो है ना वो स्काइप पे ले, आप भी बीच में कॉन्फ्रेंस में आ जाइएगा, तो फिर आपको मैं समझाऊंगा भी, तो आपकी समझ में आएगा, लेकिन आप की अभी मबदा इल्मिया इतना नहीं है कि आप समझ सकें। जी तो लेकिन फिर भी मैं मुझे सवाल करना चाहता हूँ। सवाल आप कर ले, लेकिन देखे सवाल कर ले, लेकिन ऐसा है कि मैं समझाऊंगा, आपकी समझ में से बालातर होगा ना, करें आप इतनी भी बालातर नहीं है। एक सवाल है, मैं कर सकता हूँ? जी करें, आप भी प्राइमरी अंडर प्राइमरी है ना? नहीं मैं एफए किया मैंने। नहीं अभी ये कह रहे थे कि हम दोनों भाई अंडर प्राइमरी हैं। उनको मेरा नहीं पता, मेरा ये सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आपको तो आपने मिर्जा साहब का भी नहीं पता? हमें वो मिर्जा साहब का सारा पता, ठीक है। अच्छा चलो जी, अभी पता चल जाता है, चले ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आपके बकौल जिंदा आसमान पे गए हैं। हजरत ईसा ये एक मौजू रह गया बस, सारे मौजू छोड़ के इस हजरत ईसा वाले मौजू पे ही आ जाए आप। ये तो भाई ये तो आपको जो है ना मिर्जा साहब ने सख्ती से डांटा है कि इस मौजू पे तुमने गुफ्तगू भी नहीं करनी, तो इतनी नलायक उम्मत है मिर्जा साहब की कि वो उसी मौजू को लेके बार बार घूमती है। वो कह के गए, आप ना अखलाक के दायरे में रह के बात करें। आपकी जो ये जो नलायक कह रहे हैं, नलायक क्या कह रहे हैं जी? मैं देखिए एक मिनट सुने, मेरी बात सुने, मौलवियों की सबसे बड़ी बात है जनाबे वाली कि जब दाल नहीं गलती तो गालियां गलोच पे उतरते हैं। नहीं गाली गलोच मैंने आपसे की, बिल्कुल कोई बताए नलायक मैंने क्यों कहा है? सुन तो ले नलायक मैंने क्यों कहा है? नलायक इसलिए कहा है कि मिर्जा साहब जो है वो, ये तकरीर है कि मिर्जा महमूद खलीफा कादियान, अखबार अल फजल जिल्द 22 है, नंबर इसका 89 है, सफ़ा नंबर 8 है, मोरखा 24 जनवरी 1935 का। हाँ जी, उसके ऊपर एक सुने जरा,
آپ کے حضرت عیسیٰ پر جو بات ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں، مرزا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس کی امت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ اچھی بات تو نہیں نا، اس لیے یہ نالائکی اس لیے میں نے کہا ہے۔ مرزا صاحب کی یہ سن لے، یہ تقریر سن لے ذرا، یہ تقریر سن لیں آپ ذرا۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہایت ہی افسوس سے معلوم ہوا ہے کہ جامعہ احمدیہ میں جو طلباء تعلیم پاتے ہیں انہیں کتوں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے، ان میں کوئی وسعت خیالی نہ تھی۔ یہ جامعہ جو آپ کا ہے نا جامعہ احمدیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں وسعت خیالی نہیں ہے، یہ جتنے مربی تیار ہو رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہے، ان میں کوئی شاندار امنگیں نہ تھیں اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی۔ میں نے کرید کر ان کے دماغ میں داخل ہو جانا چاہا، مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلے کی یہ دلیلیں یاد کر لو، انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی۔ میں نے جس سے بھی یہ سوال کیا معلوم ہوا کہ اس نے اخبار کبھی نہیں پڑھا، یہ اخبار الفضل کی بات کر رہے ہیں، اور جب بھی میں نے ان سے امنگ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے جس طریقے سے آپ تبلیغ کرنے بیٹھ گئے ہیں، اور جب سوال کیا کہ کس طرح تبلیغ کرو گے تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے۔ یہ الفاظ کہنے والوں کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر عقل تو نہیں بتاتے۔ الفاظ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے، مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں عقل نہیں اور نہ وسعت خیالی ہے۔ جس طرح ہوگا تو سور کیا، اس طرح تو سور کیا کرتے ہیں، نہیں، جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے۔ اگر سور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ جس طرح ہوگا کروں گا۔ پس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے، آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو نیزہ پر حملہ کر دیتا ہے، بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑا چلا آئے گا۔ بس یہ تو سوروں والا حملہ ہے کہ سیدھے چلے گئے اور کواکب کا کوئی خیال نہیں۔ اب اس عبارت کے اندر جناب علی محترم مرزا صاحب یہ سمجھا رہے ہیں جامعہ احمدیہ کے طلباء کو کہ تم لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی وفات کی آیتیں رٹوائی جاتی ہیں اور تمہیں بس دلیلوں پر یہ دلیلیں یاد کر لو، وہ دلیلیں یاد کر لو۔ عبارت دوبارہ سن لیں، یعنی مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلے کی یہ دلیلیں یاد کر لو، انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی۔ تو یہ پھر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو سوروں والا کام ہے۔ اوکے جی جناب، اب آپ پوچھ لیں، اب یہ والا کام جو کرے گا مرزا صاحب کا فیصلہ تو آپ سن چکے ہیں نا۔ میں آپ کو یہ پوری بات، آپ نے یہ ساری بات جھوٹ بتائی ہے، جی اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں تھا۔ جی آپ بتا دیں جی، آپ نہیں تو میں آپ کو سکین بھیج دوں، بھیجے۔ یہ لیں جی سکین آپ لے لیں، آپ چلے آپ پہلے اپنا سکین بھیجیں، ہے وہ مجھے بھیج دینا۔ آپ اپنا سکین تو دینا، آپ نے کہا تو آپ نے ہے نا جھوٹ۔ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، جی سینڈ تو کریں۔ یہ لے اسکائپ پر ہی میں نے سینڈ کر دیا میرے بھائی، ہاں آ گیا مجھے، پڑھ لیں ذرا۔ یہ سور کہہ رہے ہیں بس مرزا صاحب کے جو فاتح مسیح پر بات کرے گا، فیصلہ باپ ہے بھائی میرے، کوئی شک نہیں۔ چلیں اگر انہوں نے کہہ دیا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ چلیں جی، آپ کو واقعی پرابلم نہیں، کیونکہ ماننی تو آپ نے ہے نہیں، آپ پھر وہی کریں گے، پھر وہی سوال کریں گے۔ مانی تو میرا بھائی آپ نے بھی نہیں ہے۔ نہیں وہ تو دیکھیں، ہم تو آپ کی بات نہ مانیں گے، میرے لیے آپ نبی نہیں ہیں، لیکن آپ کے تو وہ نبی میرے لیے آپ بھی نبی نہیں ہیں، میرے لیے آپ بھی نبی نہیں ہیں۔ نہیں میں مرزا صاحب کی بات بتا رہا ہوں، آپ غلط سمجھے ہیں نا، آپ غلط کیا کہنا ہو جی۔ آپ یہ سیف کر لیں، سیف تو کی نہیں آپ نے؟ میں وہ سے سیو کر لوں گا، میری کال چل رہی ہے، میں اس کے بعد میں ریسیو کر لوں گا، کوئی پرابلم نہیں آپ سیو کر لیں، میں نے کال کاٹنی ہے، یہ سیو کریں آپ پہلے، یہ پیج جو دیا ہے اس کی کوئی پرابلم نہیں، یار ٹینشن نہ لیں، یہ میں سارا کچھ کر لوں گا۔ وہ کیسے کر لیں گے آپ؟ جب میں کال کٹ جائے گی تو پھر تو نہیں نہ ہو پائے گا۔ وہ میرا بھائی میسج میں پڑھی ہوگی، ایسی کوئی پرابلم۔ چلے ابھی سیو پہ لگا دیں، ایک سیکنڈ نہیں لگتا اس کام میں تو۔ اچھا جی، اب پھر آپ کریں گے حیات عیسیٰ پر یا وفات عیسیٰ پر سوال؟ ہاں کر سکتا ہوں میں جی۔
تو پھر تو آپ دیکھ لیں مرزا صاحب کے بقول تو آپ سوروں والا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، ایسی یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہے، صرف آپ نے اپنی جان چھڑوانے کے نہیں لیے نا. جان نہیں میرے بھائی، یہ آپ سیف ہو گیا ہے، یہ آواز بھی آ چکی ہے، پڑھ لیں. ہاں کوئی شک نہیں. اگر ایک احمدی ہے نا، اگر ایک احمدی ہے، جی جی آپ اسے ڈرانے کے لیے صرف کہ مرزا صاحب نے تمہیں سور کہا ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے جی یہ ہے، جی جی جی. یہ باتیں جو ہے نا، یہ سب بچوں والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ جو ہے نا، ہاں کوئی پرابلم نہیں. آگے بتائیں. اور کس لیے آسی احمدی جو ہے نا. جی یہ تو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ گیا پوری بات، میں اس کی تحقیق کر لوں گا، کوئی پرابلم نہیں. تحقیق آپ بالکل کریں. ایک حوالہ اور سن لیں مرزا صاحب نے اور کیا دے کہا ہے، اور بڑا جھنجھوڑ کے کہا ہے جو یہ حیات عیسیٰ پر گفتگو کرتے ہیں. کرے بتائیں. وہ بھی سنا دو. سنا دیں سنا دیں. ہاں جی چلے سن لیں. پچھلی ہضم ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتائیں پہلے. یار آپ چاہتے کیا میرے سے؟ نہیں مجھے آپ مجھے یار بڑے آپ میں کیا ایک چاہتے ہیں، مجھے آپ کی ایک بات بات نہیں بتاؤں، سمجھ آ رہی ایک کہ بات بتاؤں. میں جی نے آپ بڑا ایک بات بتاتا ہوں، ایک جی بات جی بتاؤں. میں نے جی آپ کو پتا کیوں فون کیا، جی کیوں جی فون کیا. جی جی میں سننا چاہتا تھا آپ کا لہجہ. میں نے آج تک کبھی کسی مولوی سے بات نہیں کی. تو میری زندگی کے پہلے مولوی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی میں مولوی نہیں ہوں، آپ معذرت کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ غلط بات منسوخ کر رہے ہیں میری جانب. اچھا مولوی نہیں ہوں. جی جی میں مولوی نہیں ہوں میرے بھائی، آپ نے شاید اچھا ٹھیک ہے، غلط جگہ کال کی ہے. نہیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی میں تمہیں سورت آل عمران ہے، سورت آل عمران. جی سورہ ٹھیک آل ہے، عمران. ہاں اس کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے. میں اس کی تشریح کروں گا. جی ٹھیک ہے، تشریح کریں گے کہ آیت بھی پڑھیں گے؟ نہیں آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں صرف اس کی تشریح کروں گا جو مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. ہاں 81 اور 82 آیت جو ہے نا آپ دیکھ لیجیے گا. اس کا ترجمہ بعد میں بے شک دیکھ لیجیے آپ، بے شک ابھی آپ نا کمپیوٹر میں کھول لیں کیونکہ قرآن کریم انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. جی جی آپ بات کریں. انشاء اللہ. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا. ٹھیک ہے، جی جی عہد یہ تھا کہ میں تمہیں الکتاب اور حکمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے تمہارے زمانے کی ضروریات سے. جی پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے اور تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تم اس پر ایمان لاؤ گے اور دوسرا تم اس کی مدد کرو گے. جی ٹھیک ہے، یہ آیت 81 اور 82 ہے. جی جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک جی ہے، جی ہر بندے نے فوت ہونا ہے. اگر وہ اتنی دیر پہلے ہی گئے ہوئے ہیں نا، آپ سب لوگ بہت عرصے سے ان کا انتظار کر رہے ہو. میں آپ سے آدھی عمر کا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں. جی جی ٹھیک ہے، میں پڑھا نہیں ہوں. جی جی تو آپ میرے بڑے بھائی ہیں جو بھی ہیں، جیسے بے شک آپ مجھے بھائی نہ سمجھیں، جی جو جی مرضی کریں، تو وہ آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے. جی تو لیکن میری لائف ہے، میرا حق ہے میں ہر کسی کی بات سنوں. لیکن صرف مجھے ایک بات بری لگتی ہے کہ یہ گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو تانے بازی یہ جو ہے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ٹھیک یہ ہے، گالی ایک گلوچ آج ابھی تک جو مکالمہ ہوا نا ہے ابھی آپ تک کوئی گالی آپ نے گلوچ ہوئی ہے؟ نہیں میں آپ سے مطمئن ہوں، کوئی جی آپ نے ایسی بات نہیں کی. جی جی میں نے وہ اپنے دوست کے موبائل کام سے کیوں ہیڈ فون لے لیا. میں نے جی کہا ایسے ہی یار بدمزگی پیدا ہوگی اچھا نا، آپ ایسی ایسا بدمزگی. کریں، آیت نمبر کون سی بتائی آپ نے؟ 81 اور 82، 81 اور 82. 81 ہاں سورت آل عمران کی. جی آل عمران. اچھا جی اچھا جی اب بات کریں آپ. ہاں سورت آل عمران کی 82 اس میں خدا تعالیٰ نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا. جی وہ یہ تھا کہ میں نے تم کتاب اور حکمت میں سے کچھ حصہ دیا تمہارے زمانے کی ضروریات سے. جی اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تم ایمان لاؤ گے، دوسرا تم اس کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے، جی جی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبیو کیا تم میرے ساتھ ہو. جی اللہ نے فرمایا اے نبیو کیا تم میرے ساتھ ہو، عہد کو پورا کرنے کی اقرار کرتے ہو. تم میرے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا اقرار کرتے ہو. جی ٹھیک ہے، اس بات سے مجھ سے عہد باندھتے ہو. انبیاء نے جواب دیا ہم اقرار کرتے ہیں، معاہدے کی پابندی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ معاہدے کا گواہ ہوں. ہوں ٹھیک ہے، یہ تو اب اور جو اس سے آپ نے کیا ثابت کر دیا؟ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آنا تھا کسی نے. ٹھیک ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے، یہ کیسے اور ثابت ہوا؟ یہ پہلے آیت سے تھوڑا سا مجھے سمجھائے آپ.
आप आयत पढ़ लेना 81 और 82 मेरे पास जी आयत कुरान मेरे करीम पास का मौजूद है मेरे भाई, ठीक है, तर्जुमा भी मेरे सामने खुला है। अब मुझे जरा समझाएं कि तर्जुमा कहाँ से साबित हो गया कि मिर्जा साहब ने आना था, ये बात साबित कर दें, छोड़े आप। पता था खुद। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा फोत हो गया, वो ऊपर चला गया, वो वापिस नहीं आ सकता मेरा भाई। ये ओहो, ये साइंस भी कहती है, इस आयत में कहाँ लिखा है कि जो ऊपर चला गया वो वापस नहीं आ सकता? ये साइंस भी कहती है मेरा भाई, साइंस भी कहती है। और कोई यार बंदा आज देखिए तक एहसान दुनिया साहब, बात कहीं और ना लेके जाए मुझे, मेरे जान ये बताएं यार, इस आयत के अंदर ठीक है, कहाँ लिखा है कि जो ऊपर गया वो वापस नहीं आएगा? आप दुनिया में कहाँ लिखा है कि कोई ऊपर गया और वो वापस आएगा? यार मैं आयत का पूछ रहा हूँ, फिर वही बात, मैं आपने आयत क्यों पेश मैं की कह रहा थी? आपने आयत क्यों पेश की हूँ, है? मैंने आयत इसलिए पेश की है कि दुनिया में रसूल ने आना है, नबी ने आना है रसूल ने बाद में, आना है, ठीक है ना जी, इसलिए पेश की है आना ना। है, तो इस आयत में इसलिए कहाँ पेश है, की है। जरा साबित कर दें जरा। हाँ, तो कहाँ लिखा है आयत में कि हजरत ईसा ही आएंगे दुनिया में दोबारा? तो यार आपने आयत पेश की है ना, ये बात समझने की मैं कोशिश आप करें। मैं आप समझने की कोशिश करें, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि जी, कहाँ लिखा है कि हजरत ईसा ही आएंगे, ईसा इब्ने मरियम ही आएंगे? तो मैंने ये आयत मैंने तो नहीं ना पेश की, आयत ये तो आयत आपने मैंने पेश पेश की की है। है, उसका मैंने जवाब मैंने पेश की है, मैंने उसका जवाब दिया है आपको। कौन सा, किस चीज मैंने का जवाब? मैं यही जवाब दिया कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब की मदद कर रहा हूँ, मैं पैरवी करता हूँ, हिकमत करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। जी, उन्होंने इकरार किया, उन्होंने क्या कहा कि मैं मानता हूँ, वही, क्या मानता मैं हूँ? मैं उन्हें गैर शरई नबी मानता हूँ। वो कोई शरीयत नहीं लेके आए, वो हाँ नबी ठीक पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम के उसमें ही गुलाम हैं, आपने ये वो आयत नबी पेश पाक, की है ना, उसमें ही आपने ये आयत पेश बिल्कुल की है ना, ऐसे ही है ना? मैंने बिल्कुल किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्र है, आप ये मान गए। अब यहाँ से ये हाँ, साबित कर दें कि कहाँ लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब ने आना है। मैं ये आपसे साबित करवाना चाह रहा हूँ कि कहाँ लिखा है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम ही आएंगे दोबारा जिंदा हो के, जी, आसमान पर जाएंगे, फोत नहीं हुए, जिंदा आसमान पे गए और वो वापस आएंगे। कहाँ लिखा है ये? वो तो लिखा हुआ है, जहां भी लिखा है, पहले अपनी बात तो हाँ, आप क्लियर कर लेना। वो आप मुझे पहले, चले मैंने ये आप मुझे बताएं ना, अब आप मुझे बता नहीं रहे, जी, बताएं। क्या बताएं? मैंने अभी आपसे सवाल किया है जी, कि हजरत आपने ईसा सवाल अलैहिस्सलाम किया है। जिंदा आसमान पे हैं और वो दोबारा आएंगे दुनिया में। चले चले सुने, फिर आपको हम ठीक, आयत भी पेश कर देते हैं, क्योंकि आप अब कोई शक फिर कहेंगे कि भाई हम मैं माने कुरान नहीं है। मैं ठीक है मैं एक मिनट, मैं कुरान करीम भी पकड़ लूँ, जी, ठीक है? बिल्कुल कुरान पाक भी पकड़ लो। हाँ, मैं एक मिनट हाथ भी धो लूँ आज, जो है ना आपसे, जो है ना आप तो आप मेरे भाई बन गए, आज मैं आपको जी पूरा बिल्कुल सुनूंगा। बिल्कुल, अभी तो हमारे मुकालमे और होंगे, लेकिन आप अगर अटक गए कहीं तो फिर तो काम खराब हो जाना है एहसान साहब। ऐसे एक मिनट, मैं बस ये हाथ धो अच्छा, ये वुजू नहीं करते आप लोग? करते हैं, क्यों नहीं करते? तो वुजू करें ना, हाथ थोड़ी धोएंगे। मैंने ना वो हैंडी पकड़ा हुआ था ना, अच्छा, वैसे लगी वुजू था समझ? आपका? मैं अच्छा अभी नमाज पढ़ के बैठा था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पता नहीं ना होता इंसान के हाथ कहाँ कहाँ लगते रहते हैं। जी जी ठीक है, अगर मैंने हाथ धो लिए, इसमें कोई गुनाह किया? जी, नहीं नहीं नहीं, वो मैं वैसे पूछ रहा कि शायद अहमदी दोस्तों का वुजू यही होता है। मेरा भाई, ये जो पॉलिटिक्स वाली बातें हैं ना, मैं बच्चा नहीं हूँ इतना भी, ठीक है? अच्छा ये मुझे हर बात पता चलती है कि बंदा कौन सी नाली से बोल रहा है, ठीक अच्छा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, चलो शुक्र, अरे मेरा हर ठीक है। चीज का रहता है। ले आपके छोटे भाई ने कुरान करीम पकड़ लिया, ठीक है? अच्छा जी, हाँ जी। चलें जी, फिर आपकी मनपसंद आयत हम मना यहाँ आपको सुनाते हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है जी। मुझे वो कुरान करीम की वो आयत और जी, उसका आयत ये का आले इमरान जो सूरत, आपने अभी हवाला दिया है ना, जी इसी आले इमरान की आयत नंबर है, आयत नंबर 55 है, सॉरी, ठीक है चले कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 55, जी। इस काल अल्लाहु, ये वाली आयत है। या इस इसको अल्लाह या जी, ईसा या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौकल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, ठीक है जी। अब बिल्कुल, इसका तर्जुमा जो है ना, आप समात फरमाएं। जी पढ़ें। ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं ले लूंगा तुझको और उठा लूंगा अपनी तरफ और पाक कर दूंगा तुझको काफरों से, और रखूंगा बिल्कुल। इनको जो तेरे ताबे हैं, गालिब इन लोगों से जो इनकार करते हैं क़यामत के दिन का, ठीक है जी। हम्म, ये मैंने तर्जुमा किया है। अब देखिए, वो ना जिंदा ये आसमान पे मौजूद है, और उनकी हम्म, मौजूदगी के लिए ये आयत नाज़िल हुई है। ये आयत ने कहा लिखा है कि वो आसमान पे जिंदा है?
ہاں اب یہ دیکھیں یا عیسیٰ انی متوفی کا، ایسا میں تجھے پورا پورا لے لوں گا. آپ کو پتا ہے یہ متوفی کا یہ توفا مادہ ہے. اب آپ کہیں گے مادہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، متوفی کا مطلب ہے وفات دینے والا. جی یوفی نہیں بیٹا، وہ ایسا ہے کہ وہ فعل مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے دینے والا. ٹھیک ہے جی، یہ یوفا اور چیز ہے، وفا اور چیز ہے، مادہ ایک ہے. اس کو آپ ایسے سمجھے کہ جیسے وفا کہتے ہیں نا، یہ اس شخص نے یار میرے ساتھ وفا نہیں کی. وفا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورا نہیں کیا، اپنا جو عہد کیا ہوا تھا پورا نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، مطلب یہ کہ کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ مادہ ہے، مطلب یہ کہ ایسا میں تجھ کو پورا پورا لے لوں گا، یعنی جسم اور جان کو پورا پورا لے لوں گا. اچھا پھر جب لے لوں گا تو وہ رافیو کا الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو اب یہ چیز ابھی آپ نے پڑھا کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. دینے والا ہوں وفات، ہاں ابھی آپ نے پڑھا تھا پہلے وہ تو مرزا صاحب نے پڑھا تھا نا، یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے وفات، یہ تو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا، یہ تو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا، کسی اور نے تو ترجمہ اس کا یہ کیا نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ ترجمہ جی آپ کے خیال میں یہ ترجمہ غلط کیا ہے؟ جی یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا. نہیں، یہ بات نہ کریں، یہ بات غلط ہے. جی آپ بتا دینا میرے بھائی، آپ بتا دینا انہوں نے ترجمہ اگر صحیح کیا ہے تو، کیونکہ کسی ایک نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا. صرف ایک ہی تو نہیں تھے مرزا صاحب عربی جاننے والے، سینکڑوں علماء کرام 1400 سال سے چلتے آ رہے تھے. آپ خود بتائیں نا مجھے کہ مرزا صاحب 52 سال تک تو یہی کہتے رہے تھے کہ مرزا صاحب آسمان سے نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، 52 سال تک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہوگا، کیونکہ وہ پہلے بھی وہ آپ لوگوں کی طرح ہی تھے. کیا ہم لوگ کی طرح تھے؟ یعنی ہم لوگ تو ہیں کافر، تو وہ کافر تھے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ کافر ہیں. نہیں مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ غیر احمدی کافر ہیں. غیر احمدی کافر ہیں؟ جی مرزا صاحب نے کہا ہے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھو، ان کو اپنی بچی بھی دینی نہیں ہے، تم نے کھانا پینا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا. میرا بھائی یہ دیکھا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم جہاں سے بولتے ہو نا میں تمہیں سارا سمجھ جاتا ہوں. میں کوئی غلط بات کروں آپ مجھ سے حوالہ مانگ سکتے ہیں، پروف مانگ سکتے ہیں. آپ بات کریں گے میں اس کا حوالہ مانگ سکتا ہوں، پروف مانگ سکتا ہوں کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے. تو اس میں کون سی بات ہے؟ ادھر سنیں، ایسا ہے کہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، جب سنا جو ہے نا وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا، وہ نگلا نہیں جاتا. تو میں دیکھیں میں آپ مجھ سے حوالہ طلب کر سکتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے. لکھیں غلط تو تب ہوگی کہ میں غلط بات کروں، میں جب حوالہ آپ کو دینے کو تیار ہوں. میں یہ بات تو آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے جب حلق سے نیچے نہیں جاتا. جی آپ کو کڑوا ہو کے صاحب نے یہ ترجمہ سچا کیا ہو، سچا وہ نا، یہ آپ نے کہہ دیا نا سچا کیا ہے، تو اب اس کو ثابت کر دیں کہ سچا کیسے ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. پہلے میں آپ کو یہ بچی والی، ادھر میرے ہمسائے میں غیر احمدی ایک بندہ رہتا ہے، اس نے مجھے اپنی بچی کا رشتہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس کی بچی میرے سے پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس نے مجھے اس نے کہا تم غیر احمدی ہو جاؤ، میں تمہاری شادی کروا دوں گا. اچھا یہ کہاں کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے دیکھیں یہ بچیوں کی بات کریں گے تو بھائی لجنا کوئی دور نہیں ہے. تو آپ یہ کون سی بچیوں کی بات کرتے ہیں؟ وہ میں آپ کو ابھی پروف دکھا دیتا ہوں نیٹ کے اوپر ہی، ایسی کون سی بات ہے؟ یہ تو بچیاں تو آنی جانی، یہ تو بس لوگوں نے کھیل سمجھایا ہوا ہے. تو آپ ابھی یہ صرف آپ یہ مجھ سے جو ہے نا آپ نے مجھ سے کی تھی، اور باقی جو لجنا کی بات رہی وہ آپ کی بھی دور رہی ہیں، سب کی مائیں بہنیں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ لوگ لیکن ابھی آپ نے خود کہا کہ میری غیر احمدی کی بیٹی، دیکھیں آپ نے کیوں اس بیچارے کی بیٹی کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں نیٹ کے اوپر آ کے. آپ کو اس وقت لجنا یاد نہیں ہے؟ آپ نے پہلے احمدیوں کو بدنام کیا. نہیں بدنام کی بات آپ کر رہے ہیں، پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ نے اس بیچارے کی بیٹی کو ادھر نیلام کرنے کی کوشش کی، اور آپ مجھے بتائیں وہ ادھر بیچارہ خود ہوتا تو وہ تو آپ کے سر میں اینٹ مار دیتا. اچھی بات ہے کوئی؟ آپ مجھے بتائیے اچھی بات ہے؟ میں تو سب کو بدنام کرنے کی کوشش کی. کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ میں سچ بتا رہا ہوں. میں آپ کو سچ، کوئی آپ غلط بات کروں آپ کہیں بھائی حوالہ دو، میں حوالہ دے دوں گا. یہ کون سی بات ہے؟
हमसाए में रहता है, उसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। जी मेरे देखिए हमसाए ना, में हम साए की बात करें, फिर मैं बात करूंगा, फिर आप जो है ना चमक पड़ेंगे, ठीक है। और ये मैं अच्छा नहीं करते हैं इस तरह, इस तरीके की बातें जो है ना अच्छी नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। अगर भाई मेरी बात आपके साथ एक गैर अहमदी की बच्ची फंस सकती है, तो अहमदियों की भी फंसी है बड़ी, और बड़ी, मैं कोई आपको शक प्रूफ नहीं, दे कोई सकता हूँ। शक, मैं मान रहा हूँ, मुझे प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, मैं मान दोबारा रहा हूँ। फिर ऐसे नहीं करते मेरे भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। भाई, देखें मैं आपकी बहन बेटी के बारे में बात करूंगा, यकीनन आप भी मेरी बहन बेटी के बारे में बात करेंगे, ये अच्छा लगता है? अच्छी ठीक बात है, नहीं मैंने होती। की है ना, आपने की थी तो मैंने की है ना, आपने की मैंने थी कौन अभी, की थी? आपने मुस्कुरा के की थी, क्या मैंने सीरियस होके की। क्या क्या की आप थी? बड़ी हंस, आपने अभी की थी कि मिर्जा साहब ने मना किया कि आपने अपनी बच्चियों की बच्चियां हमें नहीं देनी, बिल्कुल है नहीं ये नहीं, बात वो तो देखिए हवाला लिखा है, मेरे पास हवाला मौजूद है। देखिए मिर्जा साहब इधर की हवाले इबारत मौजूद है। मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? ये गलत बात है, ये इसको आपने गलत समझ ये किया है। मिर्जा साहब मैंने की गलत अगर कोई समझा, हम इबारत को पेश करे वो गलती है। तो मैंने भी आपकी आपकी सच्चाई पेश की है आप लोगों की, नहीं आप नहीं लोगों ने यार, मुझे ये कहा सच्चाई तो नहीं, इसका कोई हवाला है आपके पास? कोई मूवी बनाई है आपने, या कोई इसका हवाला आप दिखा सकते हैं? मैं तो आपको दिखा सकता हूँ ना। आप उस बंदे से बात कर लें, मैं उसका नंबर दे देता हूँ यार आपको। आप देखें, फिर वही बच्चों वाली बातें, सारे मुरब्बी साहिबान इस तरह की बातें करते हैं। इनको ये जामिया अहमदिया में ये तालीम दी जाती है। अभी जो मिर्जा साहब ने कहा था कि ये इधर जो तो है ना सूर तैयार हो रहे हैं। जो मदरसे में तालीम दी जाती है, जो आप लोग देते हो, वो क्या देते हो? नहीं वो हमारे देशों में तो बड़ा कुछ होता है यार, उनको छोड़ो। क्या होता वो क्या होता है जी, हमारे क्या होता है देशों उनको? में तो बड़ा कुछ होता है ना। वो हाँ, फिर जो वीना मलिक ने कहा था वो, हाँ जो जी, वीना मलिक ने कहा था वो सारा कुछ आता है, जो वीना मलिक ने कहा था वो सारा कुछ आता है। नहीं मीना मलक जो है वो नबी तो नहीं है ना, मिर्जा साहब तो नबी है ना आपके। मिर्जा साहब अभी लेकिन क्या कह रहे हैं? वो लेकिन मीना मलक वो को आप आपके नबी मान क्या, रहे हैं? नहीं मैं नबी नहीं मानता है, वो अच्छा आप लोगों ठीक की है, है, उसने उसकी आपको बात आप सनद है, लोगों उसकी बात कोई सनद है? उसने सनद नहीं है, उसने आपके ही मौलवी को बड़े करारे जवाब दिए थे जो और जो मैंने ठीक सुने है, थे। वीना मलक कोई नबी है ये मुझे बता दें, आप सिर्फ ये फैसला कर ले कि वीना मलक नबी है। अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप औरत को नबी बना सकते हैं ना नहीं मैं तो मैं नहीं आपको बना सलूट। रहा, मैं नहीं बना रहा, मैं एक आपके मुंह बोले एक नबी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मिर्जा साहब की, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की बात बता रहा हूँ। इसमें गलत बात क्या है यार, आप क्यों चमक रहे हैं? मैं ये मैं एक आपको बता दूं, असल बात बता रहा हूँ आपको, इसमें उलझने वाली बात ही कोई नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मिर्जा साहब जब जिंदा थे ना, जी तो जी जब मिर्जा साहब की वफात के काफी अरसा बाद तक भी जी जी अहमदी और गैर अहमदियों में शादियां होती रही, ठीक है।